بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکما کے مطابق اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی خراب نہ ہوں تو کھانے کے 10 منٹ بعد مسواک یا برش لازمی کیا کریں۔ کھانے سے قبل پانی کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ واش روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زندگی میں سب سے دانش مندانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم ہر اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو آپ کے صحت، دل یا خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ امیر لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ لیمو یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر کسی طرح بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ الائچی کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں اور بوجھ جتنا کم ہوگا اتنا ہی سکون سے زندگی گزرے گی۔ ہاضمے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہے، اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جو ایک اندھیرے سوراخ میں چیونٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول جائے گا؟ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کے کھانے سے گریز کرو کیونکہ رات کو پیاز کھانا بیماری کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیموں میں ملا کر رات بھر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس دودھ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پیاس روکنے سے دل کی گھبراہٹ، مثانے میں جلن اور وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کرو، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشوونما کے لیے مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ انڈے کو ابالتے وقت 1 بڑا چمچ نمک کا ملا دیں، انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز فوری سرخ ہو جائے گا۔ جن جوڑوں کو حمل نہ ٹھہرنے کے مسائل کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور اس کا جادو دیکھیں۔ ٹماٹروں کے چھلکے اتارنے کے لیے انہیں 5 یا 10 منٹ کے لیے
गर्म पानी में रखें, इससे इनके छिलके नुमायां होकर आसानी से उतर जाएंगे। सब लोग मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में रह जाता है। तुरश फल खाना दिमाग को तेज़ करने के अलावा ज़हनी अमराज से महफूज रखते हैं। ज़्यादा सोना या कम सोना, ये दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। बालिग लोग 7 से 8 घंटे की नींद लें, नौमौलूद तकरीबन 11 से 12 घंटे की नींद लें। हल्दी का इस्तेमाल दिल की मजबूती के लिए बरसों से आजमाया हुआ नुस्खा है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हल्दी के सिर्फ 3 माह इस्तेमाल से दिल की तंग शरियानें खुल जाती हैं और दिल का मरीज़ अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करता है। हल्दी और नींबू का जल्द पर इस्तेमाल न सिर्फ जल्द को साफ सुथरा रखता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से चेहरे पर बेहद रौनक रूनमा होगी और आपका चेहरा चांद की तरह खिल उठेगा। हल्दी को कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में एक ताकतवर दवा के तौर पर हर घर में इस्तेमाल होता है। कदीम ज़माने में लोग अपने ज़ख्मों को ठीक करने के लिए हल्दी को एक मरहम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गैर ज़रूरी बाल चेहरे को बदनुमा बनाते हैं। ये इजाफी बाल अक्सर पेशानी, आँखों के इर्द गिर्द, होंठों के ऊपर वाले हिस्से, थोड़ी और चेहरे के अतराफ में मौजूद होते हैं। चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों का उगना फितरी खूबसूरती को कम कर देता है, जिनसे छुटकारा पाने के लिए ख़वातीन ब्लीच, क्रीम, लोशन और कीमियाई मसनूआत का सहारा लेती हैं, जो सिर्फ आर्जी नताइज मुरतब करते हैं। केमिकल्स के बेजा इस्तेमाल से स्किन जल जाती है और स्किन के मसाइल ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से जल्द के ये मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि हल्दी एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट की तरह मदद करता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हल्दी घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी तबाह करते हैं, जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो कोई भी घुटनों और जोड़ों की मर्ज में मुब्तला है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हल्दी को एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करे, ताकि जोड़ों के हल्के दर्द और सोजिश से निजात मिल सके। जहन को इतना तेज़ करना है कि कोई बात ना भूले तो बादाम खाया करें। बादाम का इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी के लिए नहायत मुफीद है। भुने हुए चने खा लेने से खांसी से निजात हासिल होती है। हमारे माशरे में 2 झूठ जो आजकल सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। पहला, शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान दिल का साफ़ होना चाहिए, जबकि हकीकत में शक्ल से ही फ़र्क पड़ता है। आजकल दिल कौन देखता है। दूसरा, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जबकि पैसे पे इंसान भी बिक जाते हैं। खुशी तो बहुत छोटी चीज़ है। खाली पेट एक सेब काट कर खाने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। गाजर के पत्ते लेकर इन्हें थोड़े से पानी में उबालें और फिर इस पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ़ होगा। अगर बाल कमज़ोर हों तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का कमज़ोरपन ख़त्म हो जाता है। उन लोगों से मत डरिए जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरिए जो अपना मामला अल्लाह करीम पर छोड़ देते हैं। पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें, यह खाने को जल्दी हज़म कर देती है और जिस्म फिट रहता है। ज़हनी अज़ियत से बचने के लिए या तो आप अपने आप को मजबूत कर लें या फिर किसी काम में मसरूफ़ कर लें। फ़ारिग रहकर आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ही ज़्यादा ज़हनी अज़ियत में रहोगे। आजकल दांतों की लापरवाही की सबसे बड़ी वजह लोगों का ये ख्याल खाम है कि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके दांत खुद ब खुद कमज़ोर और गिरने शुरू हो जाते हैं। हकीकत इसके बरक्स है। मुनासिब एहतियात और देखभाल से आप ज़िंदगी भर कुदरती दांतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने तौर पर हर शख्स को चाहिए कि अपने दांतों की हिफाजत करे, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखे। खाने के बाद मसवाक या ब्रश लाजमी यूज़ करें। आज भी ऐसे लोग नज़र आते हैं जो 60 साल की उम्र से तजावुज़ कर चुके हैं और उनके तमाम दांत सलामत हैं। उनको दांतों की कोई बीमारी नहीं और इस उम्र में गंडेरियाँ चूसते हैं और हड्डी चबाते हैं। शिमला मिर्च एक ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है जो सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद फराहम करती है। शिमला मिर्च में कैलोरीज़ कम होती है और विटामिन्स, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं।
شملہ مرچ میں سوزش اور درد سے نجات دلانے والی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ قلبی صحت کو بہتر بنانے، جلد کی صحت کو فروغ دینے اور صحت مند ہاضمے کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں وٹامن اے کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو آنکھوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے عمر سے متعلق آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے میں اور موتیا بند کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے جو اسے وزن کم کرنے کے لیے بہترین غذا بناتا ہے۔ فائبر آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے جس سے زیادہ کھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے صبر کو بڑھاتا ہے۔ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو عجلت میں رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے رک کر استغفار کا ورد کریں۔ کسی بھی مشکل میں صبر ہماری طاقت ہوگا اور استغفار ہمارے اندر اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان یا تکلیف میں ہو تو استغفار کہے، اسے سکون ملے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے، دبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو اس سے کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ کھانے سے قبل زیرے کا ایک دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے بند گوبھی کا استعمال کرے۔ فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈرنک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد بڑھتے ہوئے وزن سے نجات پا لیں گے۔ خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ڈرنک دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کو بڑھتے ہوئے پیٹ اور فالتو چربی سے نجات دے گی انشاءاللہ۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں۔ پانی 2 کپ، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کدوکش کر لیں، دار چینی 3 سے 4 ٹکڑے، 2 کپ پانی ابال کر اس میں ادرک اور دار چینی شامل کر کے اچھی طرح ابال لیں۔ استعمال کا طریقہ: یہ مشروب صبح ناشتے سے پہلے پئیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح دوپہر کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ مشروب پئیں، رات کو سونے سے پہلے یہ مشروب پی لیں۔ نوٹ: اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کے بعد بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو دوپہر کا کھانا کم کر دیں اور دن کو سبزیاں اور کالے یا سفید چنوں کی سلاد لازمی کھائیں۔ اس مشروب میں چینی یا نمک بالکل بھی شامل نہ کریں۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا مرکب بنا کر روزانہ کھا لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ یہ بد ہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اور اس کے علاج: جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عمر یا طرز زندگی سے قطع نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات پیدا نہیں کرتی اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ تاہم اگر علاج نہ کیا گیا تو فیٹی لیور کی بیماری جگر کو ناقابل واپسی نقصان اور یہاں تک کہ جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء کے برعکس جگر میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے، تاہم یہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے۔ جگر کی بیماری کی عام وجوہات میں شراب نوشی شامل ہے، وائرل ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول بڑھنا، موٹاپا، باقاعدگی سے چیک اپ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے
جلد پتہ لگانے سے مزید نقصان کو روکا جا سکتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جامع اسکریننگ ٹیسٹوں کی ایک رینج جس میں خون کی مکمل گنتی، لیور فنگنش ٹیسٹ، پیٹ کے اوپری حصے کا الٹرا سونوگرافی، ARFI اسکین جگر کے ماہر کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے جگر کی صحت پر قابو پانے کا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں، آپ کی دولت آپ کی صحت سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ فیٹی لیور، چربیلا جگر، کولیسٹرول، یوروکیسٹ اور فیٹی لیور مرض عام ہو چکے ہیں۔ انسان کا طرز زندگی، جسمانی سستی اور آسانی بنیادی اسباب ہیں۔ فیٹی لیور کا دیسی علاج: پودینہ خشک 15 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، نوشادر 10 گرام، سبر زرد 10 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: آدھا چمچ چائے والا صبح شام دوپہر کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ 1 ماہ استعمال کریں۔ فوائد: جگر کے ارد گرد چربی جمع ہونا امراض جگر کے لیے مکمل علاج ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہیضے کے مرض کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ ہونے کی صورت میں الائچی کا عرق استعمال کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ حلق سے اترنے کے بعد گوشت اور ساگ کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ خوراک کا ذائقہ تب تک رہتا ہے جب تک نوالا منہ میں ہو، لہٰذا معمولی کھائیں مگر حلال کھائیں۔ پیٹ دونوں سے بھرتا ہے، اس لیے حرام سے بچیں۔ اگر آپ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ہر قسم کے رویوں سے بخوبی واقف ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔